السلام علیکم ناظرین۔ بدرزمان اور اس کے بیٹوں کو لگتا تھا شاہزمان اور شیرزمان کے مر جانے کے بعد سب کچھ انہیں فائنلی مل جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیوں نہ کہ انہیں اب پتہ چل چکا ہے کہ اگر شیرزمان اس دنیا سے چلا گیا تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ اب وہ نئی اور پلاننگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بدرزمان تہمینہ بیگم سے کہتا ہے کہ فہد اور نسیم کا رشتہ طے ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی شادی کر دینی چاہیے، لیکن تہمینہ بیگم کے سامنے بدرزمان اور اس کے بیٹوں کی حقیقت آ چکی ہے۔ وہ اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتی۔ بدرزمان اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرے گا، اسے کہے گا کہ میں جانتا ہوں کہ میں شاہزمان کی طرح ملوں کا مالک بالکل بھی نہیں ہوں، لیکن میری زمین بھی سونا اگلتی ہے، میں بھی کوئی کم نہیں ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ لیکن تہمینہ بیگم اسے کہے گی کہ ہاں بالکل، مجھے کچھ ٹائم چاہیے، اس کے بعد اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ مرجان، جو کہ اپنے شوہر اخت کو بہت ہی اچھا انسان سمجھتی ہے، اس کے سامنے بھی اب اس کی حقیقت پوری طرح کھل کے آ گئی ہے۔ اسے پتہ چل چکا ہے یہ تو صرف ہماری دولت کے لالچ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، جو کہ ہر وقت مرجان سے لڑائی کرتا رہتا ہے، اسے جھگڑتا ہے، تو جس پر مرجان اسے کہتی ہے ہاں بالکل، شیرزمان تم لوگوں کے ساتھ بالکل ٹھیک کرتا تھا، مجھے اب پتہ چلا ہے کہ شیرزمان تم لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتا تھا، وہ جو بھی کرتا تھا ٹھیک کرتا تھا، تم کوئی شیر نہیں ہو جو اس گھر میں اس طرح دہاڑتے پھرتے ہو۔ جس پر اخت اسے کہے گا ہاں بالکل، تم ایسا کرو، اپنے بھائی شیر کو گھر لے آؤ، کیوں وہ ہاسپٹل کی دیواروں کے ساتھ اپنا سر ٹھکرا کر داڑتا پھرتا ہے، اسے گھر لے آؤ اور اسے اپنے پاس رکھو۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ فہد شیرزمان سے اتنی زیادہ مار کھانے کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ وہ نسیم کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور اسے ہمیشہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، جب بھی اسے اکیلے میں دیکھتا ہے تو اسے ہراس کرتا ہے، جسے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے اور وہ کسی کو یہ بات بتا بھی نہیں سکتی، وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہاسپٹل میں اب ڈاکٹر فجر کی بھی انٹری ہونے والی ہے۔ جب ڈاکٹر فجر ہاسپٹل میں پہنچتی ہے تو شیرزمان کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ جب فجر کو ڈاکٹر سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ شیرزمان اور اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں والد کی ڈیتھ ہو گئی، اور شیرزمان کے دماغ میں چوٹ آنے پر وہ 1 سال سے اسی ہاسپٹل میں ہی ہے، وہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور شاہزمان کے سامنے آتی ہے۔ شاہزمان اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے اور اسے وہ بات یاد آ جاتی ہے جب فجر کہتی ہے اگر موقع ملا تو میں آپ کا یہ احسان ضرور اتاروں گی، اور اسے دیکھ کر اس کا گلا دباتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی بیٹی ہو جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ماتم بچ جائے، ہمارا سب کچھ ختم ہو جائے، آج وہی ہوا ہے۔ اس پر فجر زمان بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، لیکن وہ اسے کنٹرول کرتی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور ہمیشہ کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک۔ شیرزمان اسے کہتا ہے کہ باقی لوگوں کی طرح کیا تم بھی مجھے پاگل سمجھتی ہو؟ فجر کہتی ہے نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تمہیں پاگل نہیں سمجھتی، تم بالکل ٹھیک ہو اور میں تمہارا علاج کروں گی اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور ہاسپٹل میں باقی لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، جس پر وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب فجر کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ شیر یہ تم کیا کرتے ہو، کہ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ جس پر شیر کہتا ہے مجھے غصہ آ جاتا ہے جب